السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، طہارت کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے اذان کا بیان۔ اس میں ہم اذان کے بارے میں ضروری معلومات، احکام و مسائل انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اس درس کا بھی طریقہ وہی ہوگا جو پہلے تھا، کہ درس چھوٹا چھوٹا ہوگا تاکہ چھوٹی چھوٹی کلپ بنے، سننے میں آسانی ہو، ایک دوسرے کو بھیجنے میں آسانی ہو، اور لوگ آرام سے سن سکیں۔ تو اس کو بھی کئی پارٹ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ٹاپک ہے، موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 1۔ اس ٹاپک میں اذان سے متعلق کئی باتیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر اذان کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا میننگ ہے، اذان کا مطلب کیا ہے۔ تو عربی لفظ ہے اذان، اور اسلام کی نظر میں اذان کس کو کہتے ہیں وہ۔ پھر اذان کی شروعات کب ہوئی، کیا مکہ میں ہی اذان کی شروعات ہو گئی تھی، یا ہجرت کے بعد اذان کا حکم ہوا۔ اسی طرح اذان کے کلمات کیا ہیں، ان الفاظ، ان کلمات کا مطلب کیا ہے۔ اذان تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو اذان دی جاتی ہے اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بہت اہم باتیں ہیں۔ اذان کے کلمات پر ہم غور کریں گے، اس کی میننگ کو اگر سن لیں گے، سمجھ جائیں گے، تو واقعی آپ کو حیرت ہوگی، تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اتنی اہم باتیں اذان کے اندر ہیں اور ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ اسی طرح اذان دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ جانیں گے۔ پھر اذان دینے کا جواب، تو اذان دینے کا جواب، اذان کا جواب دینا چاہیے، تو اذان دینے کے جواب کی فضیلت کیا ہے۔ کوئی بھی اذان کا جواب دے تو اس کی کیا فضیلت ہے وہ جانیں گے۔ پھر اذان کے بعد کی دعا کیا ہے وہ جانیں گے۔ کچھ لوگ اذان سے پہلے بھی دعا پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، اس کو بھی سیکھیں گے۔ پھر مؤذن صاحب کی کیا فضیلت ہے۔ عام طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر مؤذن صاحب کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ امام صاحب کی تو ماشاءاللہ کافی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، الحمدللہ کرنی بھی چاہیے، لیکن عام طور پہ لوگ مؤذن کو زیادہ اہمیت نہیں، ہلکے میں لیتے ہیں مؤذن صاحب کو۔ تو مؤذن صاحب کی کیا فضیلت ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اچھا اتنی فضیلت ہے، اتنی حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح کیا عورت بھی اذان دے سکتی ہے، یا صرف یہ مرد ہی اذان دے سکتے ہیں۔ کیا مسافر بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جس کی نماز قضا ہو جائے، کیا ڈائریکٹ نماز پڑھے، یا پہلے اذان دے گا پھر نماز پڑھے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کون تھے، نبی کے رہتے ہوئے مسجد نبی میں کون اذان دیتے تھے۔ اسی طرح کیا تہجد کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے یا دینی چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح کیا واقعی اذان کی آواز سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے۔ کیا اذان کے وقت سر کا ڈھکنا، خاص کر کے خواتین اپنے سروں کو ڈھانک لیں اذان کے وقت، کیا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح کیا اقامت کہنے کا طریقہ کیا ہے، اقامت کس طرح سے کہی جائے۔ اور پھر جب جماعت سے تو ہی اقامت انسان کہے گا، یا انسان اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں، یا کہنی پڑے گی یا نہیں۔ اسی طرح کیا عورت نماز جب گھر میں پڑھے گی تو کیا عورت بھی اقامت کہے گی، یا ڈائریکٹ نماز شروع کر دے گی۔ ان تمام باتوں کو، ان تمام مسائل کو انشاءاللہ اس درس کے اندر انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے، مختلف پارٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بس یہ تمہیدی باتیں تھی، اور یہ پورے درس کا خلاصہ تھا کہ ہم کیا کیا بیان کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے کہ اذان کی میننگ کیا ہے، یا اذان کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اذان کی جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ بات انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.